حافظ محمد بن عبدالسلام بٹوی، اسلامک اسکالر۔ العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ کیا ہم نے کھول نہیں دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، وہ کہ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر، تو یقیناً بے شک تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، یقیناً اسی تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، طلباء، معززات ماؤں اور بہنوں، پیچھے ہم نے 4 آیات پڑھ لی تھیں سورہ الم نشرح کی۔ آج انشاءاللہ ہم یہ جو 2 آیات ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک اسی تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے، اصل میں عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے۔ جن لوگوں کو نحو کے ساتھ شغل ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جب معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو پہلے والا معرفہ ہی مراد ہوتا ہے۔ جب ایک معرفہ آئے اور اس کے بعد وہی لفظ معرفہ بن کر آئے تو پہلے والا معرفہ مراد ہوتا ہے، اور جب کوئی لفظ نکرہ آئے اور وہی لفظ دوبارہ نکرہ آئے تو دونوں الگ الگ مراد ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، عسر جو تنگی ہے دونوں دفعہ معرفہ ہے تو مراد ایک ہی تنگی ہے، اور الیسر جو آسانی ہے دونوں دفعہ نکرہ آیا ہے، یعنی ایک تنگی ہوگی اور اس کے ساتھ اللہ 2 آسانیاں عطا کرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں تسلی تھی کہ مشکلات کے دن تھوڑے ہیں۔ جس طرح پہلے اللہ نے پچھلی آیات میں تسلیاں دی، ہم نے آپ کا سینہ کھولا، ہم نے آپ کا بوجھ آپ سے اتارا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو اب یہ جو تنگی اور پریشانی کے دن ہیں یہ تھوڑے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ اور بڑی ساری چیزیں، بڑے سارے دلائل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ہمت کو بڑھانے کے لیے پیش کیے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ جو آپ پر تکلیفیں آ رہی ہیں یہ صرف آپ پر نہیں آئیں، آپ سے پہلے ایسی ایسی تکلیفیں آئیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہارے اوپر ابھی تک وہ مثال نہیں آئی۔ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ان لوگوں کی مثال جو تم سے پہلے گزر گئے، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان پر تکلیفیں اور مصیبتیں اتنی زیادہ آئی، اتنے سخت ہلائے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ، یہاں تک کہ جو اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں نا، پیغمبر سے بڑھ کے کون اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو سکتا ہے، وہ بھی یہ کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو کہا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے اوپر کوئی وقت زیادہ نہیں گزرا، جلدی آ جائے گی مدد۔ اور بلکہ ایک جگہ پہ فرمایا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، رسول سے بڑا ایمان اللہ پر کس کا ہو سکتا ہے؟ فرمایا حتی اذا استیأس الرسل، اتنی تکلیفیں تم سے پہلے لوگوں پر آئیں کہ رسول بھی نا امید ہونے لگے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان سے جو وعدے کیے تھے گئے تھے وہ سارے جھوٹے تھے۔ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، پھر اللہ کی مدد اتری اور اللہ نے اپنے نبیوں کو غالب کر دیا۔ بڑا سارا صبر کرنا پڑتا ہے،
زیور بننے کے لیے لوہے کو سونے کو جو ہے وہ بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے, پگھلنا پڑتا ہے. اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے, طریقہ رہا ہے کہ وہ بڑی ساری آزمائش کے بعد پھر وہ آسانیاں لے کے آتا ہے, اور بڑی ساری آسانیاں لے کے آتا ہے. فرمایا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, اللہ ان قریب تنگی کے بعد آسانی کر دے گا. اب دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں, گھر سے نکال دیے گئے, قوم نے وطن سے نکال دیا, صرف نکالا نہیں, آگ میں پھینک دیا. بادشاہ وقت کا مخالف ہو گیا, اور جب وطن سے نکلے عراق میں پہنچے, وہاں بڑھاپے میں جا کے اللہ سے دعا کی, اللہ سارا کوئی نہیں ہے. بڑھاپے میں جا کے ایک بیٹا دیا اور فوراً ہی کہہ دیا ماں کو لو, اس کی ماں کو لو اور اس بچے کو لو, جا کے وہ بیت اللہ کے پاس چھوڑا. عراق سے چلے ایسی جگہ پر عند بیتک المحرم غیر ذی زرع, جو جہاں نہ کوئی کھیتی, نہ کوئی پانی, نہ کوئی کھانے پینے کی چیز, نہ کوئی انسان, نہ کوئی انس, کچھ بھی نہیں, کہا ادھر چھوڑاؤ ان دونوں کو. بچے سے کھیلنے کا دل کس کا نہیں کرتا؟ بڑھاپے میں جا کے بچہ ملا, چھوڑا ہے اللہ کے حکم سے. جب وہ بچہ کچھ چلنے پھرنے کے, ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا, کہا جاؤ اس کی گردن پہ چھری چلا دو. بڑی ساری ازمائشوں کے اندر سے گزرنے کے بعد جا کے اللہ نے یہ اعزاز دیا, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص ساتھی بنا لیا. بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا, ایسے نہیں آپ کو کہہ دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. بڑی ازمائشوں کے بعد گزرنے کے بعد کے اندر سے گزرنے کے بعد یہ اعزاز ملا کہ جب آگ میں بھی پھینکا گیا نا, تو اللہ نے آگ کو حکم کیا کونی بردن, ٹھنڈی بھی ہو جا, اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ اس کو سردی لگے, وسلاما, سلامتی والی بھی ہو جائے. اچھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں, ماں پر بھی ایک وقت تھا دل گھٹ رہا تھا کہ یہ میرا بچہ ایسے وقت میں اس کی پیدائش ہو رہی ہے کہ جس وقت بادشاہ بچوں کو قتل کر رہا ہے. بڑا مشکل وقت تھا, لیکن اللہ نے اس تنگی کے بعد ایسی آسانی پیدا کی کہ اسی بچے کو اس شخص کے گھر میں پرورش جو ہے نا وہ اس کی جو خود بچوں کو قتل کرنے والا ہے. اچھا ہر طرف سے دشمن نے جب گھیر لیا, ہر طرف سے گھیر لیا, سامنے سمندر ہے, پیچھے دشمن ہے, اور قوم کی زبان پر یہ الفاظ ہے موسیٰ ہم سے پہلے بھی وعدے کیے گئے, ہم پہلے بھی تکلیفوں میں تھے, تو آیا اور تیرے آنے کے بعد بھی آزمائشوں اور تکلیفوں میں ہیں, اور جو ہے نا اب ہم بچ نہیں سکتے. کہا غم نہ کرو, میرے ساتھ اللہ ہے, کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا, سامنے سمندر, پیچھے دشمن. ایسے موقع پر یہ زبان سے الفاظ جب جاری ہوئے نا کہ غم نہ کرو میرے ساتھ اللہ ہے, ان معی ربی سیہدین, اللہ ہے کوئی رستہ ضرور دکھائے گا, تب جا کر اللہ نے سمندر کے پانی کو پہاڑوں میں تبدیل کر دیا, پانی کو جما دیا, پہاڑوں کی صورت میں بنا دیا, کہا اب تم یہاں سے گزر سکتے ہو. یونس علیہ الصلوۃ والسلام بڑی ساری جب تنگیوں میں, ہر طرف اندھیرے, بڑی مشکل آ گئی نا, جب یقین ہو گیا بچنے کا کوئی رستہ نہیں, تب اللہ نے آسانیوں کے دروازے کھولے. مچھلی جس کے پیٹ سے نکل کر دوبارہ زندگی ملنا ایک ناممکن چیز ہے, اللہ نے وہ کر دکھایا. اور بھائیو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مقام ملا بہت بڑا, لیکن اس کے پیچھے جو انہوں نے آزمائشیں اٹھائیں اور جو تکلیفوں کو برداشت کیا اور جو وقت تنگیوں میں گزارا, اس کو تو دیکھو بھائیوں نے جان لینے تک گزرے, جو ہے نا وہ کنویں میں پھینک دیا, جیل بضع سنین, 10 سے کچھ کم سال, 9 سال ہیں, 8 سال ہے, کتنے سال جیل کو برداشت کرنا پڑا. ان پر جو ہے نا وہ تہمت لگی, اس کو برداشت کرنا پڑا, اس پر صبر کرنا پڑا. پھر جا کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ تخت اور سلطنت عطا کی, تنگیوں کے بعد آسانی. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹوں سے ملنے کے لیے, یار نبی تھے نا, اللہ اپنے نبیوں کی دعا, ہم کہتے ہیں میں نے دعا کی,
میں سال بھر دعا کرتا رہا, مجھے 2 سال ہو گئے دعا کرتے ہوئے, مجھے زندگی گزر گئی ہے دعا کرتے ہوئے, میری دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبیوں سے بڑھ کے اللہ کو کون محبوب ہے؟ اللہ کا نبی اتنا رویا, اتنی دعا کی, نا امید نہیں ہوا, رو رو کے آنکھیں سفید کی, پھر جا کے یوسف مل گئے. ملے کہ نہیں ملے؟ کیا کہا؟ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے, مسلسل تلاش کرنے کا نتیجہ ہے, یہ کہا نہیں. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا, بڑھاپے میں بھی کہہ رہے, جب امیدیں ٹوٹ گئی تھی, جب اولاد دوسری کہہ رہی تھی ابا تو پاگل ہو گیا, انک لفی ضلالک القدیم, اللہ ابا تو بڑی دور کی گمراہی میں ہے, اب کہاں سے یوسف آئے گا اور کہاں سے اس کا بھائی, بڑی دور کی سوچیں تیری. تب کہا نہیں, مجھے اللہ پر امید ہے, اللہ ان کو لے کے آئے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں زکریا ایوب علیہ السلام کو بہت لمبی تکلیف تھی, بہت لمبی تکلیف, اتنی لمبی تکلیف, گھر والے وہ بھی آپ سے جدا ہو گئے, فوت ہونے کی وجہ سے جدا ہوئے, یا کوئی کیسی جدائی ہوئی. یہاں بعض لوگ وہ بیان کرتے ہیں, مثالہ لگاتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ایسی بیماری تھی کہ بیوی جو ہے نا وہ نفرت کی وجہ سے چھوڑ گئی. بعض نے کہا کہ وہ جو ہے نا ایسی بیماری تھی کہ وہ پھوڑے بن گئے, لوگ ان سے نفرت کرنے لگے. بعض نے کہا کہ لوگوں نے نفرت کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا. بڑی ساری باتیں بناتے ہیں, لیکن یاد رکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر تکلیف آئی, اور ایسی تکلیف تھی کہ جس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا. بہت سخت تکلیف تھی اور بہت لمبی تکلیف تھی, لیکن ایسی تکلیف جس سے لوگ نفرت کریں, یہ اللہ کے نبی کی توہین ہے. اللہ اپنے نبی پر ایسی بیماری نہیں لگا سکتا کہ لوگ اس سے نفرت کریں. گھر والے چھوڑ گئے, کیوں چھوڑا, جدائی چھوڑ گئے یا فوت ہوئے, کہیں صراحت نہیں ہے. گھر والے جدا ہو گئے, نہیں تھے گھر والے, کیوں, کیا وہ نفرت سے چھوڑ کے گئے, اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ اپنے نبی پر ایسی بیماری لگائے کہ لوگ اس سے جو ہے نا متنفر ہو جائیں. بیماری آئی, بہت شدت کی بیماری تھی, بہت لمبی بیماری تھی. اس بیماری کی وجہ سے جو ہے پہلے تو ایک تو گھر والے بھی جدا ہوئے, جب کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں تھا, اور گھر کی جو ہے نا دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا, مال مویشی بھی ختم ہو گیا. اور سخت جب تکلیف آئی, مجال ہے اتنے لمبے عرصے میں ایک جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے کوئی شکایت بھی لب پر آئی ہے. جب شدت زیادہ آئی تو زبان پر الفاظ کیا تھے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, لہذا میری تکلیف کو دور کر دے. فرمایا فاستجبنا لہ, ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا, اور ہم نے اس کی تکلیف کو بھی دور کر دیا. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا, ہم نے اس کو اس کے گھر والے بھی عطا کر دیے اور اس جیسے گھر والے اور بھی عطا کر دیے. اگر اللہ چاہتا تو اپنے نبی پر تکلیف آنے ہی نہ دیتا. پہلے دن سے ہی ان پر جو ہے نا وہ رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی, لیکن اللہ کی مرضی ہے, وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو. وہ آسانیاں دے کر بھی آزماتا ہے, جیسے اس نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا, بادشاہت اور آسانیاں دے کر آزمایا. وہ تنگی دے کر بھی آزماتا ہے, جیسے اس نے ایوب علیہ السلام کو آزمایا. تو یہی طریقہ تھا, ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. اللہ اپنے نبی کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہماری سنت رہی ہے, آپ پر بھی جو مشکل کے دن ہیں ختم ہو جائیں گے, پھر آسانیاں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کتنی ہی مشکلوں میں سے نکال کر آسانیوں کی طرف اللہ لے کے گیا. آپ دیکھتے جائیں, خندق کے دن جب خندق کا غزوہ ہوا, مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی. فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم, دشمن تمہارے اوپر سے, تمہارے نیچے سے, دائیں سے, بائیں سے, دشمن کی کثیر تعداد دیکھ کر تمہارے دل تمہارے حلقوں کو آ رہے تھے. وتظنون بالله الظنون, اور اس وقت تم اللہ کے متعلق بھی ایسی سوچیں سوچنے لگ گئے تھے جو نہیں سوچنی چاہیے تھی. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا, یہ وہ وقت تھا جب مومنوں کو سخت ہلایا گیا اور ان کی سخت آزمائش کی گئی, لیکن ثابت قدم رہنے کی
وجہ سے, اللہ پر یقین ہونے کی وجہ سے کہ تنگی تو ہے لیکن اللہ ضرور اس تنگی سے نکالے گا, اللہ نے دشمن پر ایسی تیز ہوا چلائی, سب کے سب اپنے ہوش حواس کھو بیٹھے, بھاگ گئے. تنگی کے بعد آسانی اللہ کا وعدہ ہے. ہجرت لوگوں نے گھروں سے نکال دیا, نکلنے پر مجبور کر دیا. فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا. آج تم اپنے نبی کی اگر مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو, کرو گے تمہارا فائدہ ہے, نہیں کرتے تو نہ کرو. اللہ نے اس سے پہلے بھی اپنے نبی کی مدد کی. اذ اخرجه الذين كفروا, جب کافروں نے اس کو گھر سے نکالا تھا, جب ثانی اثنین, دو میں سے وہ ایک تھا, جب وہ اپنے ساتھی سے غار میں کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر ہمارے ساتھ اللہ ہے, اس وقت بھی اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی تھی. کیا مدد کی تھی؟ لوگوں نے گھر سے نکالا, گھر سے بے گھر کر دیا, کہا تمہارا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے, رہنے نہیں دیں گے. آج وہی نبی جب اللہ نے آسانیاں کی اسی مکہ میں فاتح بن کر آ گئے, وہی نکالنے والے گردنیں جھکا کے کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں ایک حکم ہوگا ہماری گردنیں ہمارے جسموں سے جدا ہو جائیں گی. انتظار کر رہے ہیں. آسانی کی کہ نہیں کی؟ وہ جو نکالنے والے تھے, وہ جو کہہ رہے تھے ہمارا مکہ ہے, ہماری جگہ ہے, ہم یہاں کے جو ہے نا وہ مالک ہیں, آج وہ اپنی جانوں کے بھی مالک نہیں رہے. اللہ اکبر. دیکھ لیں وہ بلال رضی اللہ عنہ, مکہ میں وہ بلال جس کے پاؤں میں رسیاں ڈالی جاتی تھیں اور مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. آج اللہ نے تنگی کے بعد آسانی کی, اسی بلال کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بلال مجھے بتا تو صحیح تیرا کون سا عمل ہے, تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی. وہ بلال جس پر کبھی اتنی تنگیاں تھیں کہ اس کے پاؤں میں رسیاں ڈالی جا رہی ہیں اور اس کو مکہ میں اس کی اتنی توہین ہے کہ اس کو گھسیٹا جا رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ باتیں کرتے ہیں, ہم روم کو فتح کریں گے, ہم جو ہے نا وہ فلاں علاقے کو فتح کریں گے, فلاں علاقے کو فتح کریں گے. رسیوں ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس کو بل چڑھائے جا رہے ہیں اور تانے دیے جا رہے ہیں تم فتح کرو گے, تمہاری حکمرانی ہوگی دنیا پہ. آج اللہ نے اتنا مقام دیا, وہ بلال جس کے پاؤں میں رسیاں ہیں آج اسی کے پاؤں کی جو ہے نا وہ چلنے کی آوازیں کہاں آ رہی ہیں؟ جنت میں آ رہی ہیں. یہی بلال رضی اللہ عنہ جن پر تشدد کرنے والا امیہ بن خلف اپنے آپ کو رب سمجھ رہا ہے, سمجھتا ہے دنیا کی ساری طاقت میرے پاس ہے, میرے پاس اختیار ہے, میں جو مرضی اس کا کروں, یہ غلام ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, ایک تنگی کے ساتھ میں دو آسانیاں دوں گا. اللہ نے بلال کو 2 آسانیاں دی ہے نہیں, جنت پہ قدموں کی آواز ہے. آج یہ دشمن جو گلی میں گھسیٹتا پھر رہا تھا نا, بدر میں بلال کے ہتھے چڑھ گیا. حضرت بلال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں مکہ میں عبد الرحمن بن عوف بھی تاجر تھے, امیہ بن خلف بھی تاجر تھا. تو تاجروں کی ظاہر ہے آپس میں بڑی لیکس لیک تو ہوتی ہے نا, تو معاہدہ کیا ہوا تھا. عبد الرحمن نے کہا میں ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہوں, میرے جو اہل و عیال اور جو زمین ہے اس کی تو یہاں حفاظت کرنا, اور تیرا جو مدینے میں ہے نا میں ان کی حفاظت کروں گا. بدر میں امیہ بن خلف آ گیا جنگ میں کافروں کی طرف سے. بلال کو رضی اللہ عنہ کو نظر آ گیا. بلال رضی اللہ عنہ انصار کے پاس گئے, کہا دیکھو وہ امیہ جا رہا ہے اللہ کا دشمن, اگر آج امیہ بچ کے چلا گیا نا تو بلال تو ناکام ہو گیا. پھر عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ میں نا امیہ کو معاہدہ جو تھا تو میں نے اسے بات طے کر لی کہ اگر میں تجھے بچا لوں نا تو اتنا تو مجھے جو ہے نا مال غنیمت مجھے اتنا دے گا. تو کہتے ہیں میں اس کو بھگایا, میں نے اس کے ساتھ بھاگا. بلال پیچھے پڑے, ہم نے ایک بندہ جو ہے نا امیہ کا بیٹا وہ ہم نے پیچھے چھوڑا کہ چلو اس کے ساتھ مشغول ہو جائیں گے اور ہم بچ جائیں گے. انہوں نے اس کو بھی قتل کیا, وہ پھر ہمارے پیچھے دوڑ پڑے. جب ہم تک پہنچے تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے امیہ کو کہا نیچے لیٹ جاؤ, وہ نیچے لیٹ گیا اور میں اس کے اوپر لیٹ گیا اس کو بچانے کے لیے. لیکن بلال کو وہ دن یاد تھے
وہ مشکل کے وقت یاد تھے جب اس کی زبان پر اللہ اللہ تھا اور قصور یہ تھا کہ میرا رب اللہ ہے. اس بات پر اس کو تکلیفیں دی جاتی تھی اور اس کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے عبد الرحمن کے نیچے سے جو ہے نا وہ اس کو تلوار مار کر ہلاک کر دیا. اللہ نے تنگیاں دور کی یا نہیں کی؟ سینہ ٹھنڈا کیا یا نہیں کیا؟ بعد میں عبد الرحمن بن عوف بیان کیا کرتے تھے, ہنسا کرتے تھے, کہتے تھے اللہ بلال پر رحم کرے, وہ میرا قیدی بھی ہاتھ سے گیا, میری مال غنیمت بھی ہاتھ سے گئی, اس نے میرا کچھ بھی نہیں رہنے دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, اللہ کا وعدہ ہے, وہ تنگیوں کے بعد آسانیاں ضرور دیتا ہے. صرف صبر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے بندوں کو صبر کرنا آ جائے اور میرے وعدوں پر یقین کر لیں کہ جو میں نے وعدے کیے ہیں نا میں ان کو پورا کروں گا. لیکن وہ چاہتا ہے صبر کریں, وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایمان کتنا ہے ان کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے ہیں, کچھ صحابہ آ گئے. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جن کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا. آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا, اللہ کے رسول آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ ان مشکلوں کے دنوں کو ختم کر دے. فرمایا واللہ لا يتمن الله هذا الامر حتى يصير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه. اللہ کی قسم ہے اللہ ضرور بے ضرور اس دین کو غالب کرے گا. آج مشکلوں کے دن ہے, نظر نہیں آتا یہ دین غالب ہوتا, کوئی دور دور تک جو ہے نا نظر آثار نہیں نظر آ رہے کہ یہ دین غالب ہوگا, لیکن اللہ کی قسم اللہ اس دین کو غالب کرے گا. اتنا غالب کرے گا, اتنا امن قائم کرے گا اس دین کی وجہ سے کہ صنعاء سے ایک شاہ سوار چلے گا, حضرہ موت تک جائے گا, اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ, تم جلدی کر رہے ہو, تم صبر سے کام نہیں لے رہے ہو, صبر کرو. تم سے پہلے ایسے ایسے لوگ تھے جن کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا اور ان کی گردن کو ان کے دھڑ سے جدا کر دیا جاتا تھا. یہ چیز ان کو ان کے دین سے نہیں پھیرتی تھی. تم سے پہلے ایسے ایسے لوگ تھے کہ ان کے جسموں سے ان کے گوشت کو جو ہے نا ان کی ہڈیوں سے گوشت کو الگ کر دیا جاتا تھا. یہ چیز ان کو ان کے اسلام اور ان کے دین سے نہیں پھیرتی تھی. آج مجھے بیماری آ جائے, میرا تکلیف آ جائے, کوئی کاروبار خراب ہو جائے, 2-4 دن دعاؤں کے بعد میں اللہ سے نا امید ہو جاتا ہوں. عربی کا ایک مقولہ ہے اذا رأيت الحبل يشتد ويشتد فاعلم انه سوف ينقطع. جب آپ دیکھیں نا کہ رسی بہت ٹائٹ ہو گئی ہے, بہت سخت ہوتی جا رہی ہے, تو آپ جان لیں کہ عنقریب وہ ٹوٹ جائے گی, ٹوٹنے والی ہے وہ. جب آپ دیکھیں کہ مصائب بڑھتے جا رہے ہیں, تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں, تو جان لیں یہ تکلیفوں کے دن ختم ہونے والے ہیں, اللہ آسانیوں کے دن لانا والا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے, انسان کو وہ چیز ناپسند ہوتی ہے, لیکن اللہ کے ہاں وہی بہتر ہوتا ہے. عسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو لیکن اللہ نے اس میں بہت زیادہ خیر رکھی ہو. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو بہت اچھا سمجھ رہے ہو کہ یہ میرے لیے ہونا چاہیے, لیکن ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس کے اندر شر ہو, تمہارے لیے بہتر نہ ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اس لیے جو اللہ نے تمہارے متعلق فیصلہ کر دیا نا اس پر خوش رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. بڑے بڑے انعام اللہ کی طرف سے, بڑے بڑے انعام, بڑے بڑے مقام, بڑے بڑے القابات جو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں نا, کبھی خلیل اللہ کا لفظ مل رہا ہے, کبھی کلیم اللہ کا لفظ مل رہا ہے, بڑے بڑے مقام اور بڑے بڑے انعام بڑی بڑی آزمائشوں کے بعد ملتے ہیں. اذا احب اللہ قوما ابتلاہم. اللہ کی محبت کا انداز ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. فمن رضی فلہ الرضا. جو اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے نا اللہ بھی اسے راضی ہو جاتا ہے. پھر پہلے تکلیفیں آتی ہیں, پھر ایسے دن بدلتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا. ومن سخط فلہ السخط. اللہ تنگی ڈالتا ہے, وہ اس امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے, رب کی ناشکری کرتا ہے. اے مصیبت ساڈے واسطے سے ساڈا راہ نہ جنا نہ دسیا سی رب نو, تو تکلیفیں برداشت نہیں کرتا, نہ شکری زبان پہ آتی ہے. اللہ کہتے ہیں جاؤ
نولیہ ما تولی، جو جدھر جاتا ہے پھر ہم اس کو کہتے ہیں جاؤ جاؤ دھکے کھاتے پھرو۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں تو اس جو ہے نا وہ جھنجھٹ سے، اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ایک چھوٹی تکلیف جو عارضی تکلیف ہے، جس تکلیف کے صبر کرنے پر اللہ نے اس تکلیف کو دور کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے اور آسانی دینے کا بھی وعدہ کیا ہے، اس سے نکل کر ایک ایسی تکلیف کی طرف جا رہے ہیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والی۔ کاش وہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، انسان پر تکلیفیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص پر بڑی تکلیف آئے نا تو وہ اس کو ہلکا کرنے کے لیے وہ اس تکلیف کو یاد کر لے جو میرے اوپر تکلیفیں آئی ہیں، کیونکہ اس امت پر کسی پر اتنی تکلیفیں نہیں آئیں جتنی تکلیفیں میرے اوپر آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تکلیفوں سے بھری ہوئی تکلیفوں سے، پھر اللہ نے بے شمار آسانیاں بھی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول، کیا آپ پر احد کے دن سے بڑا مشکل دن آپ پر آیا ہے؟ احد کا دن بڑا مشکل تھا۔ کتنا مشکل تھا؟ آپ کے پہلے بھی میں نے پچھلے جمعے اس پہ ذکر کیا کہ آپ کے صحابہ 70 شہید ہو چکے تھے، بڑے سارے زخمی تھے، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وہ بھی زخمی ہے اور زخموں سے چور ہیں، اور جو ہے نا وہ خود اس کی کنڈیاں وہ جسم کے اندر دھنس چکی ہیں، بڑی نازک صورتحال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے اپنا خون صاف کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ اس تکلیف سے بڑی تکلیف بھی آپ پر آئی ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، وہ جو طائف کا دن تھا نا وہ اس سے بھی سخت دن تھا۔ اچھا، اس تکلیف سے اللہ نے نکالا یا نہیں نکالا؟ جب آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کا استقبال پتھروں سے کیا جا رہا ہے، جرم کیا ہے؟ لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، جب پیدا تمہیں اس نے کیا ہے تو پھر جھکنا بھی تمہارا حق بنتا ہے، اسی کے سامنے جھکو۔ جب رزق تمہیں دو دیتا ہے تو پھر یہ اپنے بچوں کے نام دانتوں کے نام پہ نہ لگاؤ۔ جب تمہاری بگڑی وہ بناتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ اللہ کی بجائے دوسروں کے نام پر ذبح نہ کرو۔ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، پروردگار ایک ہے، تمہیں قائم رکھنے والا، تمہیں سہارے دینے والا ایک ذات ہے۔ یہ قصور تھا، انجام کیا ہوا؟ پتھر برسائے گئے، لہو لہان کیا گیا۔ تو کیا اللہ نے قدر نہیں کی؟ اس تنگی سے نکالا نہیں؟ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی حوصلے کی بات ہے کہ ایک شخص جو پہلے اپنے آپ کو اتنا تنہا محسوس کر رہا ہے کہ اس پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، وہ اپنا بچاؤ نہیں کر رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کی کہ آسمان کے فرشتے اللہ کے حکم لے کر اتر آئے، اے نبی اشارہ تو کیجئے، ہم پیس کے رکھ دیتے ہیں ان کو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں یہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر آزمائش ہے، واللہ مومن کا تو معاملہ اس طرح کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، مومن کے معاملے پر تو تعجب ہوتا ہے، اتنا کمال کا معاملہ مومن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ پیکج مومن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ کیسے؟ فرمایا ان امرہ کلہ خیر، اس کے ہر قسم کے معاملے میں خیر ہے۔ تنگی پہنچتی ہے یہ بھی مومن کے لیے بہتر ہے، اس کو آسانی پہنچتی ہے یہ بھی مومن کے لیے بہتر ہے، مومن کے علاوہ یہ پیکج کسی کے لیے نہیں۔ کیسے؟ فرمایا اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا بھی چبھتا ہے، بڑی تکلیفیں تو بڑی بڑی، کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس کے ذریعے اللہ اس کا درجہ بھی بلند کرتا ہے، اس کے گناہ بھی مٹاتا ہے، ایک کانٹا بھی۔ تو جتنی بڑی تکلیف ہوگی اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ بس ایک بات، صرف ایک بات، ہمارے آج کے خطبے کا خلاصہ صرف ایک بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح ہوں جس طرح وہ میرے متعلق اپنا گمان اور اپنی سوچ رکھتا ہے۔
انا عند ظن عبدی اذا ذکرنی، جیسے جو وہ میرے متعلق سوچتا ہے نا، جس کا یہ گمان ہے یار میری ساری زندگی گزر جائے، آخر میں اللہ نے میرے اوپر آسانیاں کرنی ہے، مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ کہتا ہے میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں اس کی مدد کر کے ہی چھوڑوں گا۔ جب بندہ یہ گمان کرتا ہے نا کہ رستے کہیں سے نہیں، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی بچنے کی، نکلنے کی، آسانیاں پیدا ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، ہر طرف سے جواب ہو چکے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے ساتھ یہ وعدہ کیا ان مع العسر یسرا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اگر تو اللہ سے ڈرتا رہے گا، اللہ کے احکام مانتا رہے گا، صبر کرتا رہے گا، اللہ دیکھنا تو صحیح اللہ تیرے لیے رستے کہاں سے نکالتا ہے، یقین کرتا ہے کہ نہیں نکالے گا اللہ رستہ، اللہ وہاں سے رستہ نکالتا ہے جہاں سے یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جو اللہ کے متعلق یہ گمان رکھتا ہے نا، یار پتہ نہیں ہماری بھی سنتا ہے کہ نہیں سنتا، اللہ کی مرضی سنے تو سنے، نہیں تو نہ سنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔